اور ابھی حالیہ ایک لسٹ جاری ہوئی ہے UAE حکام کی جانب سے، جس میں پاکستان کے تقریباً 29 شہروں کو بین کر دیا گیا ہے۔ اب ہوتا کیا ہے کہ ہم لوگ یہاں سے وزٹ ویزا حاصل کرتے ہیں، انلیگل جابز کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ صورتحال انتہائی تشویشناک ہے۔ ہم سے کہتے ہیں کہ آپ کے ہم جرمانے معاف کروا لیں گے، حالانکہ ایسا کچھ نہیں ہوتا۔ تو پتہ یہ لگا کہ ابھی جو ویزا ریفیوزل کی جو شرح ہے وہ 99% چل رہی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ویژن وائبس کے ساتھ میں ہوں خرم پاشا۔ ناظرین، آج ہم بات کریں گے دبئی کے ویزوں کے حوالے سے جو ایک عرصہ سے بند ہیں۔ وہ کیوں بند ہیں اور اس کی کیا وجوہات ہیں، آج اس پر ہم ڈسکس کریں گے۔ اور ابھی حالیہ ایک لسٹ جاری ہوئی ہے UAE حکام کی جانب سے، جس میں پاکستان کے تقریباً 29 شہروں کو بین کر دیا گیا ہے، جو ایک خاصا سخت اقدام ہے پاکستانیوں کے حوالے سے۔ ایسا کیوں ہوا اور ایسا کیوں ہو رہا ہے، اور ابھی تک وزٹ ویزے بھی جو ہیں وہ بھی بند کیے ہوئے ہیں۔ تو اس میں ایک چیز بتاتا چلوں کہ اس میں قصوروار بھی ہم لوگ خود ہیں کہ جو ان کے قوانین کی پابندی نہیں کرتے۔ UAE حکام کے جو قوانین ہیں وہ ڈسپلن کے حوالے سے انتہائی سخت ہیں۔ اب ہوتا کیا ہے کہ ہم لوگ یہاں سے وزٹ ویزا حاصل کرتے ہیں اور وہاں جا کر ہم مختلف مقامات پر انلیگل جابز کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ جو لوگ وزٹ ویزا پر آنے والوں کو جابز دیتے ہیں وہ ان کی مجبوریوں کا فائدہ بھی اٹھاتے ہیں، ان کے ساتھ جو تنخواہ طے کی جاتی ہے انہیں وہ بھی نہیں پوری دی جاتی، اور انتہائی کم معاوضے پر ان سے ڈیوٹی لی جاتی ہے۔ اب ہوتا یوں ہے کہ جب ان کے وزٹ ویزے کی لمٹ ختم ہونے والی ہوتی ہے تو تب تک تو ان کو یہ لالچ دیا جاتا ہے کہ آپ کام کریں، آپ کو ہم یہاں کا پرماننٹ ویزا لے دیں گے، جس کی میعاد 2 سال ہوتی ہے، اور اس پہ آپ کام بھی کر سکتے ہیں۔ لیکن جب وہ ٹائم لمٹ ختم ہونے کو آتی ہے تو جن لوگوں کے پاس وزٹ ویزا پر جا کے کوئی شخص کام کر رہا ہوتا ہے وہ آنکھیں پھیر لیتے ہیں۔ وہ 2 ماہ اس سے اچھا خاصا کام بھی لیتے ہیں، اس کو معاوضہ بھی اتنا زیادہ نہیں دیتے، اور 2 مہینے بعد جب اس کا ویزا ختم ہونے والا ہوتا ہے تو اس کو کک آؤٹ کر دیتے ہیں۔ اب ایسی صورتحال میں جب ویزا بھی ختم ہو گیا، جاب بھی ختم ہو گئی، تو وہ شخص وہاں پر انلیگل ہو جاتا ہے، اور اپنا پیٹ پالنے کے لیے پھر وہ وہاں پر بکھاری بن جاتا ہے، مختلف مقامات پر لوگوں سے پیسے مانگتا پھرتا ہے، یا ایسے لوگ جو وہاں پہ مشکلات کا شکار ہوتے ہیں وہ وہاں پر کسی نہ کسی کرائم میں بھی مبتلا ہو جاتے ہیں۔ یہ صورتحال انتہائی تشویشناک ہے، اور ایسے بہت سارے لوگوں کی تعداد ہے جو دبئی میں یا UAE کی مختلف ریاستوں میں قیام پذیر ہے اور وہ انلیگل ہیں۔ پھر ہمارے ہی پاکستانی بھائی وہاں جا کر مختلف قسم کے فراڈ میں بھی ملوث ہو جاتے ہیں، اور اس میں کئی واقعات ایسے دیکھنے میں بھی آئے ہیں کہ کوئی شخص یہاں سے وزٹ ویزا پہ گیا ہے کسی ایجنٹ کے ذریعے، وہ ایجنٹ اس کو سہانے مستقبل کے خواب دکھاتا ہے، اور وقت آنے پر آنکھیں پھیر لیتا ہے اور اس سے لی گئی رقم بھی ہڑپ کر جاتا ہے۔ اور جو لوگ انلیگل ہو جاتے ہیں ظاہر ہے پھر ان کو بھاری جرمانوں کا بھی سامنا کرنا پڑتا ہے۔ تو اس میں بھی ہمارے کچھ پاکستانی ایجنٹ بڑا ہی منفی کردار ادا کرتے ہیں کہ جو ایسے لوگ جو پہلے سے ہی پریشان ہیں وہاں پہ انلیگل ہو گئے ہوئے ہیں، ان سے کہتے ہیں کہ آپ کے ہم جرمانے معاف کروا لیں گے، آپ ہمیں اتنے پیسے دے دیں اور آپ کا اگلا ویزا بھی ہم جاری کروا لیں گے۔ حالانکہ ایسا کچھ نہیں ہوتا۔ UAE قوانین میں جرمانہ معاف کرانا انتہائی مشکل ہے۔ اب وہ ہوتا کیا ہے کہ جو شخص اپنے جرمانے معاف کرانے کے لیے اپنے آپ کو لیگل کرانے کے لیے ان ایجنٹوں کو پیسے دیتا ہے تو اس کے وہ پیسے بھی مارے جاتے ہیں اور وہ در بدر ہو جاتا ہے۔ ایسی صورتحال میں بہت سارے لوگ چونکہ انلیگل ہو گئے ہوئے تھے وہاں پر، اور وہاں پر ان کے قوانین کے خلاف جو ایکٹیویٹیز ہیں ان میں ملوث پائے گئے تھے، اور ایسے بہت سارے لوگوں کی تعداد ان شہروں سے تھی جن شہروں کو اب انہوں نے بین کر دیا ہے کہ ان 29 شہروں کے جو رہائشی ہیں جن کا ID کارڈ ان شہروں کا ہوگا انہیں قطعاً ویزا نہیں دیا جائے گا۔ لیکن ابھی اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان 29 شہروں کے علاوہ دیگر شہروں کو ویزے جاری کیے جا رہے ہیں۔ ابھی پاکستان کے کسی بھی شہر کے کسی بھی رہائشی کو وزٹ ویزا جاری نہیں کیا جا رہا۔ اس حوالے سے
مختلف ذرائع سے بات چیت بھی کی، ان سے معلومات بھی لیں، تو پتہ یہ لگا کہ ابھی جو ویزا ریفیوزل کی جو شرح ہے وہ 99% چل رہی ہے، یعنی کہ جو لوگ ویزے کے لیے اپلائی کر رہے ہیں ان میں سے 99% لوگوں کے ویزے ریجیکٹ کیے جا رہے ہیں۔ یہ بھی بتایا گیا ہے کہ چونکہ UAE حکام نے ایک اسکیم شروع کی ہوئی ہے جس میں وہ لوگ ان غیر قانونی تارکین وطن کو ریلیف فراہم کرنے کے لیے بھی اقدامات کر رہے ہیں، تاکہ جو لوگ رضاکارانہ طور پہ سرنڈر کر دیتے ہیں، سامنے آ جاتے ہیں اور وہ اپنے وطن واپس جانے کی خواہش کا اظہار کرتے ہیں، تو ان کے جرمانے معاف کر کے انہیں واپس ان کے وطن میں بھجوا دیا جائے گا۔ اس میں ضروری نہیں ہے کہ وہ پاکستان سے ہی تعلق رکھتے ہیں، دیگر ممالک کے بھی جو لوگ ہیں وہ بھی اس میں شامل ہیں۔ اب صورتحال یہ ہے کہ دبئی کے حوالے سے یا UAE کے دیگر ریاستوں کے حوالے سے ہمارے لاکھوں پاکستانی ایسے ہیں جو وہاں محنت مزدوری کر رہے ہیں اور ہر سال کروڑوں ڈالر جو ہے وہ اپنے ملک میں کما کر بھیجتے ہیں۔ یہ ایک اب انتہائی افسوسناک امر ان لوگوں کے لیے بن گیا ہے جو اپنے سہانے مستقبل کے لیے یا اپنی محنت مزدوری کے لیے، اپنے بال بچے کے رزق کے حصول کے لیے دبئی جانا چاہتے ہیں، ان کے لیے خاصی مشکلات پیدا ہو گئی ہیں۔ گو کے ویزے جاری کیے جا رہے ہیں، لیکن ان لوگوں کو جاری کیے جا رہے ہیں جو فیملی کے ساتھ وزٹ پہ جانا چاہیں، لیکن اس میں بھی ایک شرط رکھی گئی ہے کہ اگر آپ اپنی فیملی کے ساتھ ویزا لگواتے ہیں تو وہاں پر آپ کو سفر بھی فیملی کے ساتھ کرنا پڑے گا۔ یہ نہیں ہے کہ آپ اپنی فیملی کے ساتھ ویزا لگوا لیں اور اس کے بعد اکیلے ٹریول کر لیں، اسے بھی الاؤ نہیں کیا جائے گا۔ سیم اسی طرح کچھ ٹرمز اینڈ کنڈیشن ایسی رکھی گئی ہیں جن پہ ویزا اگر جاری بھی کیا جائے گا تو ان ٹرمز اینڈ کنڈیشن کو فالو کرنا پڑے گا، جس میں سب سے اہم چیز یہ ہے کہ آپ کے پاس ریٹرن ٹکٹ ہونی چاہیے، آپ نے جہاں جانا ہے، جہاں رہائش اختیار کرنی ہے اس کے آپ کے پاس ثبوت ہونے چاہیے۔ اگر آپ نے اپنے کسی عزیز یا اپنے کسی دوست کے پاس رہائش اختیار کرنی ہے تو آپ کو اس دوست کا مکمل بائیو ڈاٹا آپ کے پاس ہونا چاہیے۔ اگر آپ نے جا کے ہوٹل میں سٹے کرنا ہے تو اس ہوٹل کی کنفرم بکنگ جو ہے وہ آپ کے پاس ہونی چاہیے جتنے دن آپ نے وہاں پر سٹے کرنا ہے۔ اس کے علاوہ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ آپ سے 3000 درہم جو ہیں آپ کے پاس ہونے چاہیے جو کسی بھی صورت میں ایئرپورٹ پر چیک کیے جا سکتے ہیں۔ یہ تو وہ چیزیں ہیں جو بھی مختلف قسم کی لوگوں کی آراء سامنے آ رہی ہے، لیکن بہرحال ابھی تک کوئی ایسی انفارمیشن نہیں آ رہی جس کے مطابق پاکستانیوں کے لیے ویزوں کے لیے کوئی UAE حکام نے کوئی ریلیف دیا ہوا ہے۔ ایسی صورتحال میں جو سب سے اہم بات اس میں یہ کرنا چاہوں گا کہ بہت سارے ایجنٹ سرگرم ہو چکے ہوئے ہیں جو لوگوں کو یہ لالچ دیتے ہیں کہ ہم آپ کا ڈن بیسس پہ ویزا لگوا دیں گے، تو ایسی کوئی صورتحال نہیں ہے۔ لوگوں کو ڈن بیسس کا کہہ کے لوٹا بھی جا رہا ہے، ان کے پیسے بھی مارے جا رہے ہیں، تو لہٰذا جب تک ایک واضح پالیسی UAE حکام کی طرف سے سامنے نہیں آتی، میں اپنے ناظرین سے یہ درخواست کروں گا کہ ایسے ایجنٹوں سے بچیں جو آپ سے بھاری رقم بٹور کر آپ کو ویزا دلانے کا جھانسا دے رہے ہیں۔ مجھے میرے اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔